السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، 5 خواب جو عورت دیکھ لے وہ اللہ کے قریب بہت ہوتی ہے، یا ان میں سے ایک خواب بھی دیکھے تو وہ عورت دنیا میں ہی خوش ہو جائے، کیونکہ وہ پکی جنت میں جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج اس ویڈیو میں ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے جس سے بھی اللہ کے نیک بندے اور بندی یہ سب نیک خواب آ جائے تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ ناظرین اکرام، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہے۔ ایک خواب شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرے نظر پر نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتا ہے۔ اور یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جج کرنا ہوگا کہ اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ 3 خوابوں کی جو قسمیں ہیں ان کے معنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو آتی ہے۔ یہاں پر آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک ضروری بات بتاتے چلیں کہ اللہ نے جس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت عطا فرمائی تو اس امت کو اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں سے 46 حصہ یعنی سچے خواب امت کو عطا فرمائے ہیں۔ سچے خواب اللہ کی جانب میں سے ایک تحفہ ہے اور یہ تحفہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اس سے پہلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا کہ وہ اللہ پیغمبر تھے، جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، ان کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں، اور جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ تو سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی نہ بتانا، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی فرمایا تھا، اور آج بھی اس دور میں سمجھانا ضروری ہے کہ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہے، آپ کے بھائی کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا کوئی ہمسایہ ہے یا کوئی بھی اور رشتہ دار ہیں، اگر آپ کے ذہن میں یہ کھٹکا ہے کہ آپ کے لیے اس کے ذہن میں حسد ہے، اپنا خواب اسے کبھی مت بتانا، کبھی مت شیئر کرنا، یہ آپ کے لیے ایک میسیج ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ضروری یہ بات ہے شیطانی اور نفسانی خواب، اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب۔ تو جان لیجئے، شیطانی خواب وہ خواب ہے جو کافی لوگوں کو آتے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہوتی، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی، تو دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، نہ وہ نمازی ہوتا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے، نہ ہی اس کو دین کا علم ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی شرارتوں میں، ظلم میں گزار دیتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو جب خواب آتی ہے تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر نفسانی خواب، تو جان لیجئے کہ یہ وہ خواب ہیں جب کوئی انسان فرض کریے گوشت کا کام کرتا ہے یا کوئی اور بھی، اور دکان اس نے بنائی ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے، تو سارا دن اس کے مطابق سوچتا رہتا ہے کہ اب مزید میں کیا کروں، اس کام کو مزید کیسے بہتر کروں، یا ایسے کیسے کرنا ہے یا ویسے کرنا ہے، تو اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسی ہی باتیں چلتی رہتی ہے۔ تو کئی مرتبہ ایسے خیالات کی وجہ سے آپ کو دنیا کی محبت اور نفس کی کہ جس پر وہ زیادہ وقت دیتا ہے تو اس قسم کی خواب آتے ہیں، اس کو نقصانی خواب کہتے ہیں، جبکہ ان کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب تیسرے نمبر پر جو خواب ہے وہ ہے رحمانی۔ پہلے ہم نے جانا شیطانی، نفسانی، اب رحمانی۔ تو جان لیجئے رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں،
اگر ان کو خواب آئے تو صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نفس حصے کے بعد وہ تو بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں، جو سچ میں اللہ کا نیک بندہ یا بندی ہو تو یہ اللہ کے قرب کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اگر یہ اللہ کا نیک بندہ ہے جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھنا ہے۔ اللہ کے ولی بے شمار ہیں۔ ہماری درسی کتب اللہ کے ولیوں کی تذکروں سے بھری ہے۔ لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کوئی نیک ولی نہیں ہے تو انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں۔ ذرا سوچئے کہ وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی لوگ جوگ جرجوگ ان کو قبروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی بھی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے کیوں نہیں، ان کے لیے دعائیں نہیں کرتے؟ تو یقیناً اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جن کے درجات اللہ کے بلند کیے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتے ہیں۔ تو جان لیجئے جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے تو آپ کو سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کے قرب میں ایک نشانی ہے۔ اور خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ اکرام کو دیکھتا ہے یا اگر خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی درود شریف کی محفل ہے اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب کے آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر پل صراط سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھے ہوئے ہیں، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہی ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن پڑھ رہے ہیں یا خواب کی حالت میں ان کام کر رہے ہیں، جو یہ بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک پاک اور باز برگزیدہ بندے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر پہلے آپ کا لگاؤ اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک نارمل دنیاوی زندگی بھی گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ پر اللہ کی خاص نظر رحمت ہونے والی ہے اور آپ کو ایک خاص مقام کا مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہوگا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہوتی جائے گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے۔ اگر اس میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ کبھی کسی کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ اللہ نے آپ کو کسی مقام کے لیے چن لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ میرے پیارے ناظرین، اگر ہماری ویڈیو کو ابھی تک لائک شیئر نہیں کیے ہیں تو لائک شیئر کر لیجئے اور کمنٹ باکس میں ماشاءاللہ لکھنا مت بھولیے۔ خدا حافظ۔